اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وکفا سمع اللہ لمن دعا لیسر اللہ منتہا من اقسم باللہ النجا وصلی علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضی والفاطمہ وبناہما وقال اللہ تعالی فی کتاب الہدی بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وعلی من نور واحد آمنت باللہ صدق اللہ ورسولہ نبی کریم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام جہاں میں عظمت انسان کا ایک نشان ہے علی، جہاں میں عظمت انسان کا ایک نشان ہے علی، زمین پکار رہے ہے، آسماں ہے علی، کبھی ہے دوش نبی اور کبھی ہے عرش خدا، کبھی ہے دوش نبی اور کبھی ہے عرش خدا، نگاہ غور سے دیکھو کہاں کہاں ہے علی، نگاہ غور سے دیکھو کہاں کہاں ہے علی، جہاں میں بس یہی معیار ہے صداقت کا، جہاں میں بس یہی معیار ہے صداقت کا، وہی ہے صداقت جہاں جہاں ہے علی، وہی ہے صداقت جہاں جہاں ہے علی، وہ دین مصطفی ہو ذات مصطفی، خدا کے فضل سے دونوں کے پاس باں ہے علی، خدا کے فضل سے دونوں کے پاس باں ہے علی۔ صدر محفل مہمانان خصوصی جناب نور الحسن چکن صاحب، استاد محترم قاری غلام رسول ربانی صاحب، دیگر علماء کرام، عمائدین اعظام، نوربخشا یوتھ فیڈریشن سرمی کے نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا ان تمام عظیم ہستیوں کا جنہوں نے
یہ جو سردیاں گزاری اللہ کی یاد میں گزاری اور بہت ہی پرکیف پر لطف اور روحانیت سے بھری محفل میں اپنی جو سردیاں یہاں پہ گزاری، اور الحمدللہ آج 40 دن مکمل کر کے ہم یہ تقریب جو سجا رہے ہیں، اس میں جہاں کہیں جس بھی محلے میں ہو، جس بندے کو چاہے ایک دن، جن کو پوری 40 دن نصیب ہوئی ہے، ان کی تو قسمت کا کیا کہنا، ان سب کو میں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہوں گا۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے، تو اسی ضمن میں قرآن مجید کی ایک آیت کی ٹکڑا کا تلاوت شرف حاصل کی ہے تلاوت کی۔ معزز سامعین، ہم جس کڑی سے جڑے ہوئے ہیں، سلسلہ تصوف المعروف سلسلہ ذہب، اور اگر اس سلسلہ ذہب پر ہم ریسرچ کریں یا ان کی بزرگان کی فرمودات پر ہم غور کریں تو ہمیں ایک درس ملتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ اولیاء کا، ولی کا، بزرگ کا دعویٰ کر کے آئے، وہ اگرچہ ہوا میں پرواز بھی کرے یا پانی پہ قدم رکھ کے چلے بھی، لیکن خدا نہ خواستہ اس کی جو سلسلہ ہے وہ آدم الاولیاء علی مرتضیٰ تک نہیں پہنچتا ہو، تو ہم اس کو سرٹیفائڈ ولی تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو اولیاء کرام کی جو مخزن ہے، جو سر چشمہ ہے، جہاں سے ولایت ٹوٹتی ہے، وہ ذات گرامی ہے آدم الاولیاء علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ جو رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اس عظیم ہستی کی ولادت ہوئی ہے۔ اس ہستی کی ولادت سے پہلے ہی رب کائنات نے یہ باور کر چکے تھے کہ ایک ایسی ہستی نے دنیا پہ ظہور ہونا ہے جو یقیناً اس عہدے کا مستحق ہیں، جس کی آپ کی آمد سے پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکے تھے۔ کس طرح؟ آپ غور کریں، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے بارے میں فرماتا ہے، الرجب شہر اللہ، رجب کا جو مہینہ ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، اور شعبان کا جو مہینہ ہے میں مصطفیٰ کا مہینہ ہوں، اور رمضان شہر امتی، اور رمضان کے جو مہینہ ہے وہ میرے امت کا مہینہ ہے۔ تو آپ ان نسبت کو ذرا دیکھیں، جس مہینے میں آدم الاولیاء تشریف لائے وہ شہر اللہ، اور جس جگہ میں آدم الاولیاء تشریف لائے وہ بیت اللہ۔ شہر اللہ کے مہینے میں بیت اللہ میں تشریف لانے والے کا نام کیا تھا؟ اسد اللہ۔ اسد اللہ اس ہستی کا نام۔ تو یہ آپ کی آمد سے پہلے ہی لوگوں کو باور کر چکا تھا۔ اب غور کرنے کی بات ہے، بیت اللہ شریف میں آپ تشریف لاتا ہے، فاطمہ بنت اسد کے گود میں، تو مرتضیٰ آنکھ بند کر کے رہتا ہے۔ اللہ اکبر! مصطفیٰ کی آنکھ بند ہے، فاطمہ پریشان ہے، مرتضیٰ کی آنکھ بند ہے۔ آپ کا کزن، چچا زاد بھائی، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام آتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن نہ ابھی تک دودھ پیا ہے ماں کا، اور نہ ہی آنکھ کھول کے دیکھا ہے کسی کو۔ مصطفیٰ تشریف لے جاتا ہے، فاطمہ سے بچے کو اٹھاتا ہے،
جو ہی مصطفیٰ کے گود میں بچہ پہنچتا ہے سب سے پہلے مرتضی مصطفیٰ کی زیارت کرتا ہے. چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے بغیر دنیا کی کسی بھی چیز کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا, کیونکہ یہ جو ہستی آئے تھے آئے ہی مصطفیٰ کو دیکھنے آئے تھے اور کسی چیز کو دیکھنے نہیں آئے تھے. مرشد کامل فرماتے تھے کہ ولایت پشت پناہی ہے نبوت. یہ مصطفیٰ کی پشت پناہی کے لیے آئے تھے تو سب سے پہلے مصطفیٰ کو ہی دیکھنا تھا, اس سے پہلے کسی کی طرف نظر نہیں دیکھتا, ایون دن اپنی ماں کی طرف ہی نہیں دیکھتا. اور جب مصطفیٰ کی زیارت سے سیر ہوتا ہے پھر دودھ کے لیے تڑپنا شروع کرتا ہے, اس وقت تک دودھ بھی نہیں پیتا ہے. مصطفیٰ اپنی لعاب دہن مرتضی کی منہ میں ڈالتا ہے اور سب سے پہلے نبوت کے علوم سے سیر ہوتا ہے. ماں کی دودھ سے بھی پہلے مصطفیٰ کی لباب دہن چوس کر آپ سیر ہوتا ہے. اب وہ ہستی ماں کی گود سے یہ سارے چیز علم و حکمت کا وارث بن کے نکلتا ہے, تو جب مصطفیٰ کو دعوت تبلیغ کی اجازت ہوتی ہے, حکم آتی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق سے آپ کی جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے یا جو آپ کو اعلان نبوت ہوتا ہے, اس کے کچھ عرصے تک مصطفیٰ کو حکم نہیں ہوتا کہ کسی کو بھی امر بالمعروف کرے, اپنے تک محدود ہے. آہستہ آہستہ اپنے سے اپنے خاندان کو تبلیغ کرنے کی اجازت ملتی ہے مصطفیٰ کو. جب خاندان نبوت میں تبلیغ شروع ہو جاتی ہے تو مصطفیٰ اپنی خاندان کے لیے ایک دعوت رکھتا ہے. اس زمانے کی بڑی اچھی دعوت, اچھی دسترخوان سجتی ہے, اور قسم و انواع کے کھانے کھلانے کے بعد مصطفیٰ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے اپنے خاندان کے جو مہمان ہیں ان سے محو گفتگو ہوتا ہے, عرض کرتا ہے لوگوں, میرے چاچا, میرے کزن, میرے پھوپھا, مطلب اپنے ہی خاندان کے لوگ تھے, ان سے محو گفتگو ہوتا ہے. ہم نے سیر یعنی جی بھر کے کھانا کھایا ہے, کیا میں آپ کو اس سے بھی بہتر کوئی خدا کی انعام جس کا اعلان نہ کروں؟ سب کہتا ہے وہ تو کھانے کے پیچھے ہے نا, ان کو لگا اس سے بھی کوئی اچھے کھانے آنے والے ہوں گے. ابو لہب ہے, ابو جہل ہے, کون ہے خاندان میں وہی لوگ ہیں. ان کی طرف سے جی ضرور. مصطفیٰ پھر توحید کی دعوت وہاں پہ شروع کرتا ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ سے ان کی زبان اور ان کی ذہن, قلوب و اذہان کو منور کرنا چاہتا ہے, تو سب ایک دوسرے سے خسر خسر کرنے لگتا ہے. گویا مصطفیٰ کی اس بات پہ ان کے اپنے چاچا کو ہنسی آتی ہے کہ آپ کے بھتیجا کیا کہنے لگے. ایسے میں ایک بچہ اٹھتا ہے جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا. ایک بچہ اٹھتا ہے, بھیا آپ کے فرامین پہ لبیک میں کہوں گا, آپ کی تبلیغ کو لبیک میں کہوں گا. مصطفیٰ فرماتا ہے بھیا بیٹھو, ابھی آپ بچہ ہے, آپ کی وقت آئے گی, بیٹھ جائے, آپ بیٹھیے. پھر تبلیغ ایک اور دفعہ ان سے پھر میں ہوئے گفتگو ہوتا ہے. سارے خاموش, سب کی سر نیچے, لیکن پھر وہی بچہ اٹھتا ہے, بھیا میں ہوں نا بھیا. مصطفیٰ پھر کہتا ہے علی ابھی تمہارا وقت نہیں ہے, بیٹھیے. تیسری بار ان کے سامنے پھر دعوت حق رکھتا ہے, تو پھر وہی بچہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ بھیا آپ کے ساتھ دینے کے لیے میں ہوں نا,
اگرچہ میں بچہ ہوں لیکن میں یقین دلاتا ہوں میں ہر سمے، ہر لحظہ، ہر لمحہ آپ کے ساتھ دوں گا۔ پھر مصطفیٰ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے، دیکھو ہم غدیر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، غدیر میں تو ہاتھ کھڑا کر کے دکھایا تھا، وہ ہاتھ دینے کا معاملہ تو ادھر ہی ختم ہوا تھا، وہاں پہ صرف اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، غدیر میں صرف اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس چیز کی۔ وہ جو اپنا خلیفہ اور نائب بنانا تھا وہ تو وہاں پہلے ہی جس دن نبوت کا اعلان ہوا اس دن امامت کا بھی اعلان ہو چکے تھے، بس صرف اناؤنسمنٹ باقی تھی، اس کے لیے اتنے سارے عرصے بیتنے گئے۔ وہی ہاتھ جو اس نابالغ بچے کے، وہی ہاتھ جو ہاتھ میں اس دن مصطفیٰ نے پکڑا تھا، وہی غدیر قم کے مقام پر پہنچ کر سب کو کھڑا کر کے دکھایا ہے، پروردگار جو مجھ سے محبت کرتا ہے یا جو علی سے محبت کرتا ہے، ربا تو بھی ان سے محبت کرے، جو علی سے نفرت کرتا ہے ربا تو بھی علی ان سے نفرت کرے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آقا ہے ہمارا علی، آقا ہے ہمارا علی، آقا ہے ہمارا علی، مولا ہے ہمارا علی، مولا ہے ہمارا علی، آقا ہے ابو ذر علی، آقا ہے قمر علی۔ وہ جو ہاتھ ادھر جھو کھڑا کر کے دکھایا تھا، اس کی ابتدا ابھی علی بلوغت سے پہلے ہی ہاتھ دے چکے تھے مصطفیٰ کو، تبھی تو اس کے بعد کبھی نہیں ساتھ چھوڑا۔ اب ہجرت کے موقع پہ دیکھیں، جب رب کائنات کی طرف سے مصطفیٰ کو حکم ہوتی ہے، مصطفیٰ مکہ آپ کے حق میں سازگار نہیں ہے، لہذا اسلام کی بنیاد ڈالنے کے لیے مدینے کی طرف تشریف لے جائے آپ، تو اس بھائی کو جس نے اس دن ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا بلا کے عرض کرتا ہے، فرماتا ہے علی مجھے آج رات مکہ چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے، حکم ہوا ہے، لہذا آج کی رات میرے بستر پر آپ آرام کریں گے، صبح میرے ذمے کے تمام جو چیزیں ہیں، امانت ہے، وہ واپس لوگوں تک پہنچا کے آپ میرے پیچھے آئیں گے مدینے کی طرف۔ تو یار غار آپ دیکھیں، یار غار ہرا میں ساتھ ہے مصطفیٰ کے، پھر بھی مصطفیٰ کو تسلی دینا پڑتا ہے، لا تحزن الا اللہ معنا، کہ ڈریے مت، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جب مصطفیٰ ساتھ ہے تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ لیکن ایک بندہ دیکھے غار ہرا میں مصطفیٰ کے ساتھ رہ کے، غار سور میں مصطفیٰ کے ساتھ ہو کے اس کو مصطفیٰ کو تسلی دینا پڑتا ہے، لیکن کوئی ہے جو دشمنوں کے تلواروں کے سائے میں مصطفیٰ کے بستر پر ایسے آرام کیا ہے۔ علی فرماتا ہے زندگی میں ایسے سکون کی نیند علی نے کبھی نہیں لی۔ اللہ اکبر، تلواروں کے سائے میں یہ جو نیند مجھے آئی ہجرت کی شب، زندگی میں اس طرح علی کبھی نہیں سویا تھا، کیونکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو تلواروں سے کیا ہے، ان کو دشمن کی تعداد سے غرض نہیں ہے، بس مصطفیٰ کی حکم تھی، مصطفیٰ نے جو آرڈر کی تھی وہی بہت ہے، وہی سکون کے لیے کافی ہے، وہی تسلی ہے، وہی سب کچھ ہے۔ تو میرے نوجوانوں، اس عظیم رجب المرجب کے مہینے میں ایک اور ہستی جسے ثانی علی کا لقب ملا، تاریخ میں کسی کو اس طرح کی نسبت
نہیں ہوئی، علی سے جو نسبت دیکھے وہ ثانی علی، اس کی بھی یوم ولادت اسی ہی شب، اسی ہی رات جس دن علی اول دنیا میں آئے، اسی دن علی ثانی بھی دنیا میں ظہور ہوئے۔ اور آج آپ کا یہ خطہ ہم جو اللہ اللطیف کی یا لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہے، وہ علی اور ثانی علی کی فیضان نظر ہے میرے بھائیوں۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے، اس امر کی ہے کہ آج بھی اگر ہم ان ہستیوں کے فرمودات پر، وہ ثانی علی نے کیا دیا آپ کو؟ آپ اپنی مسجدوں کو تو اسی کے طفیل سے آباد رکھے ہوئے ہیں، اوراد فتحیہ، دعائے صبحیہ، اوراد عصریہ، یہ وہ ذکر و اذکار ہے میرے بھائیوں، یہ وہ ذکر اذکار ہے جس نے علی کو ثانی علی بنایا، ثانی علی بنایا۔ تو آج اگر ہم علی کی وراثت کو لینا ہے، ثانی علی کی وراثت کو لینا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو آپ کے دعوات صوفیہ میں جو اوراد آپ تک محفوظ کر کے آپ کے بزرگان دین نے تشریف لے گئے ہیں، ان کو سینے سے لگا کے رکھے۔ پرچی آئی ہے، گفتگو سے شاید لمبی ہوئی ہو، میں معذرت چاہوں گا۔ دعا بت پروردگار عالم میری عزت و جلالت کو نظر رکھتے اللہ 1,24,000 انبیاء شامل بولے